أشهد أن لا إله إلا الله تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں جو میرے احکامات میرے بندوں تک پہنچائیں۔ فرشتوں نے جو کہ زمین کے اندر پہلے سے جنات رہتے تھے ان کو دیکھ کر کہا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرو گے جو زمین میں فساد کریں گے، خونریزی کریں گے، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے رہیں گے، پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے، علم سکھایا۔ فرشتے بھی اس علم کو سیکھنے سے قاصر رہے کیونکہ آدم علیہ السلام تو سیکھ گئے، وہ فرشتے نہ سیکھ سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مجھے اے فرشتوں ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہیں میں نے بتائی ہیں، اگر تم سچے ہو واقعی۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا جو ہے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک آپ صاحب علم ہیں، صاحب حکمت ہیں، جیسے آپ چاہیں ویسے کر گزریں۔ یہ تو فرشتوں نے اپنے عاجزی کا جو ہے عذر پیش کر کے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا اور اللہ رب العزت جو نے زمین کی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، اور آدم علیہ السلام سے پوچھا قال، اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم، جن چیزوں کے نام میں نے تمہیں بتائے ہیں ان کو بارے میں مجھے بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے اشیاء کے جو زمین کے اندر تھے ان کے نام بتا دیے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اے فرشتو انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی خبروں کو، اب نہیں جانتے ہو تم۔ وَأَعْلَمُ، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں ما کنتم ما تبدون، جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جس چیز کو تم چھپائے رکھتے ہو، چھپاتے ہو۔ اس آیت کے اندر ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم اور اس کی فضیلت فرشتوں کے اوپر اللہ نے ظاہر فرمائی کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور علم کے ذریعے سے ہی بندے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، فوقیت ملتی ہے، اور علم کے ذریعے سے ہی حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، جائز اور ناجائز کو بندہ پہچانتا ہے۔ اور علم ایسی دولت ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت ہو اس کو دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کے پاس علم ہو، دوسرے کے پاس مال ہو تو علم والے بہتر ہے، اس لیے کہ مال تو چوری ہو سکتا ہے لیکن علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ مال کی تم حفاظت کرو گے جبکہ علم تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس کی فضیلت فرشتوں کے سامنے جب ظاہر ہوئی تو انہوں نے فرشتوں نے تو فوراً جو ہے پہلے اپنے عاجزی کا جو ہے اقرار کر دیا کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو غیب کی چیزیں آسمانوں میں زمینوں میں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک اس سے یہ بات سامنے ہوئی کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے اور نہ پیغمبر غیب کا علم رکھتے۔ اللہ نے فرمایا زمین آسمان کی ساری غیب کی خبروں کو میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اگر اللہ کسی کو غیب کی کوئی خبر بتا دے تو وہ اور چیز ہے، اطلاع علی الغیب، غیب کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مغیبات جو قیامت تک کھولنے والے بہت سارے واقعات ان کے بارے میں بتایا، عالم برزخ کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں۔ تو جو آپ کو بتایا گیا وہ تو علم دیا، اس کا انکار نہیں، لیکن کہ کوئی بذات خود اگر غیب کا علم جانتا ہو ایسا نہیں، کوئی پیغمبر بذات خود علم کا غیب کا علم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت بخشی وہ علم کے ذریعے، اور فرمایا زمین آسمان میں سب کچھ جو غیب ہے، چھپا ہوا ہے، ظاہر ہے، سب کو میں جانتا ہوں۔ میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ تم کس چیز کو ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے ظاہر
ہاں جو سوال اٹھایا کہ زمین کے اندر خلدریزی ہوگی ہاں اور فساد ہوگا، جبکہ ہم آپ کی تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور کس چیز کو چھپایا فرشتوں نے؟ چھپانے کی چیز یہ تھی کہ اے اللہ یہ جو نئی مخلوق آپ پیدا کریں گے اس سے بہتر ہم ہیں کہ ہمیں آپ خلیفہ بنا دو زمین میں۔ لیکن اس چیز کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کا دل میں اندر سے خیال آیا، تو اللہ تو دلوں کے خیال کو بھی جانتے ہیں، تلویسے کو بھی جانتے ہیں، ہاں کہ انسان کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اللہ اس خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کے جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا تھا، مخالفت کی کہ یہ خلیفہ کیوں بنائے، اس کے بارے میں بتا دیا، اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے چھپایا ہمیں سامنے ظاہر نہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، وہ یہ تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو فرشتے تمہارے لیے مناسب یہ تھا کہ تم انتظار کرتے کہ جب ہم نئی مخلوق بنا دیتے، وہ مخلوق پیدا ہو جاتی، پھر وہ مخلوق جو ہے زمین میں آباد ہوتی، پھر دیکھتی، تو اگر کوئی غلطی کرتی تو پھر تمہیں کہہ سکتے تھے، لیکن تم نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب، کیا علم والے اور جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اے فرشتوں تم نہیں جانتے اور آدم علیہ السلام جانتے ہیں، اس کو ہم نے علم دیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ہاں اور پہلا پیغمبر جس سے اللہ نے پوری انسانیت کو وجود بخشا، اور پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کو دنیا میں اللہ نے وَبَثَّ فِيهِمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ پوری دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کو پھیلایا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک تو یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے ناواقف ہیں، دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں اسے کرتے ہیں، ہاں وہ ان کے اندر صرف خیر ہی کا مادہ ہے، شر کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے فرشتے جو ہے ان کا علم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ہاں وہ کم تھا، اس لیے وہ آدم علیہ السلام کے پیدائش کا جو مقصد تھا اس کو فرشتے نہ پہچان سکے، اس لیے انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ اللہ یہ زمین میں خلدریزی کرے گا، اور جیسے گزشتہ درس میں نے عرض کیا کہ یہ بات انہوں نے قیاس کی، یہ بات کہاں سے نکالی کہ زمین پہ پہلے سے جنات آباد تھے اور ان کے اندر فساد دیکھا تھا انہوں نے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نئی مخلوق جو آئے گی تو یہ بھی زمین میں آئے گی اور یہ بھی فساد کرے گی، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض اٹھا لیا، لیکن فوراً پھر اپنے اس پہ معافی بھی مانگ لی، اور جو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر شرمندہ بھی ہوئے اور معذرت بھی کر لی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے جو علم ہمیں دیا ہے ہمارے پاس وہی علم ہے، دوسرا علم ہم نہیں جانتے۔ اس کے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے لیے علم ضروری ہے، اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی، دن رات کی زندگی اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب کے طریقے سے پورا کرے، حلال اور حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، پاک ناپاکی کون سی چیز پاک ہے کھانا ہے کون سی چیز نہیں کھانی، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان کو پہچاننا، ہاں اتنا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر علم کا مرکز جو ہے وہ قرآن ہے، اس لیے جو قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھتا ہے تو اس کو 100 رکعت نفل سے افضل ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر علم کا ایک باب سیکھتے ہیں تو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ۔ اس لیے ہم علم کے بارے میں کہ ہم سیکھتے رہیں، ہاں اور پوچھتے رہیں، اور علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ علم کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ انسان کے جو ہے وہ اس زمانے میں سیکھے اور اس زمانے سیکھے۔ اکثر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے اور ایمان لائے تو ان میں سے اکثر بڑی عمر کے تھے، لہذا انہوں نے قرآن کو حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ، یہی جس کے بارے میں جو درس چل رہا ہے کہ سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے پڑھا، اور 2.5 سال وہ تو عربی تھے، عربی جانتے تھے، ان کی زبان تھی، لیکن اس کو سوچ سمجھ کر اس کو پڑھا۔ تو یہ ہے سمجھ کر پڑھنا، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا، کہ اس کو میں سیکھ بھی لوں اور اس کو سمجھ بھی لوں کہ اس میں کیا ہے، تو یہ 70 آیتیں بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ لہذا ہم قرآن کریم کے درس
اور اسی طرح حدیث کے درس اور اس کے اندر کوشش کریں، اور اس کا ہم اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کا مطالعہ بھی کریں قرآن اور حدیث کا، تاکہ اس کے علم کے اندر جو ہے وہ ترقی پیدا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ علم کی آخری حد کوئی نہیں کہ کوئی عالم بن جائے، عالم کوئی نہیں بنتا، بس علم کا ایک راستہ مل جاتا ہے کہ جس نے پڑھا ہے۔ جیسے مدارس کے اندر ایک نظام ہے کہ جو 8 سال 10 سال پڑھے گا تو اس کو علم کا ایک راستہ مل جائے گا کہ یہ علم کا راستہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب طلباء کو دور حدیث آخری بخاری شریف کا درس دیا، ختم ہوئے تو فرمایا کہ تم علماء نہیں بنے، تمہیں علم کا ایک راستہ مل گیا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو علم تک پہنچ جاؤ گے، اگر اس راستے کو چھوڑو گے تو تم علم سے دور رہ جاؤ گے۔ تو جو پڑھ لیا جنہوں نے، ہاں ان کو ایک راستہ مل گیا۔ جیسے ہمارا کوئی بھائی آج نماز نہیں پڑھتا، اب تبلیغ میں کیا اس نے 4 مہینے چیرے لگائے، 4 مہینے لگائے تو اس کو اتنا پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنے میں اتنا ثواب ہے، نہ پڑھنے میں اتنا گناہ ہے، لہٰذا پھر وہ نماز کی کوشش کرے گا پڑھنے کی اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر لگائے گا۔ تو یہ ہے علم کہ بندہ علم کے روشنی میں جب زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے مال میں بھی، اس کے وقت میں بھی وہ بھی برکت والا بنے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا وقت قیمتی بنے گا۔ اور اگر اپنے وقت کو ضائع کر دیا اس نے خرافات کے اندر، دنیا کی دوسری رسومات کے اندر، تو یہ اس کا اپنا بہت بڑا نقصان ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ علم کو اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم میں سے ہر شخص علم کو ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرے۔ یعنی زمانہ نہیں ہے اس کے لیے، یہ ہے کہ بچپن کا زمانہ زیادہ مناسب ہے کہ بندے کے اوپر اور بوجھ نہیں ہوتا، ذہن بھی خالی ہوتا ہے، سیکھ لیتا ہے۔ لیکن کسی نے بچپن میں نہیں سیکھا تو وہی وہ بڑا ہو کے سیکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے جو بڑا نہیں سیکھ سکتا۔ ہمارے یہاں بہت سے بھائی ماشاءاللہ جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا، بڑی عمر 60 سال کی عمر میں آ کے قرآن پڑھ لیا انہوں نے۔ تو ان میں سے ہمارے شاہ صاحب بھی تھے جو بیچارے بیمار ہیں، تو ابھی ان کے لیے بھی دعا کریں۔ علم شاہ صاحب اسپتال کے اندر داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو اللہ شفاء کل عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء شفاؤك لا يغادر سقما۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على نبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمته۔